چیپٹر نمبر 2 ہے آپ لوگوں کا صارف کے رویے کا تجزیہ۔ اس میں ٹاپک ہے آپ کا افادہ۔ افادہ کو انگلش میں آپ کہتے ہیں یوٹیلیٹی۔ دنیا میں جتنی بھی چیزیں پائی جاتی ہیں، جو بھی آپ کے استعمال کی چیزیں ہوتی ہیں، اس ہر چیز میں آپ کے لیے کچھ نہ کچھ افادہ جو ہے وہ پایا جاتا ہے۔ افادہ کیا ہوتا ہے؟ کسی بھی چیز کی ایسی خاصیت جو آپ کی خواہشات کی ضرورتوں کی تسکین کرے، جو آپ کی ضرورتوں کو پورا کرے، اس کو آپ کہتے ہیں کہ یہ افادہ ہے۔ افادہ کی خصوصیات کیا ہیں؟ یعنی کہ افادہ جو ہے وہ کن چیزوں پہ ڈیپینڈ کرتا ہے؟ سب سے پہلے ہے طلب کی شدت پر۔ آپ دیکھیں گے اگر کسی چیز کی آپ کو ڈیمانڈ زیادہ ہے، طلب زیادہ ہے، تو اس چیز میں آپ کے لیے افادہ بھی زیادہ ہوگا، اور جس چیز کو آپ کم ڈیمانڈ کر رہے ہیں اس میں آپ کے لیے افادہ کم ہوگا۔ اسی طرح شے کے استعمال کے لحاظ سے آپ دیکھیں گے کہ اگر چیز جو ہے وہ کس استعمال میں آ رہی ہے تو اس لحاظ سے بھی اس کا افادہ کم یا زیادہ ہوتا ہے۔ جیسے کہ لکڑی ہے، اس کو اگر آپ جلانے کے لیے استعمال کر رہے ہیں تو نسبتاً افادہ کم ہوگا، اگر اس کو آپ فرنیچر بنا رہے ہیں تو اس کا افادہ زیادہ ہوگا۔ اسی طرح شکل بدلنے پر، اگر کوئی بھی چیز ہے اس کی شکل چینج ہو جائے، وہ ایک شکل سے دوسری شکل میں آ جائے، تو اس کا افادہ جو ہے وہ تبدیل ہو سکتا ہے۔ وہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جیسے کہ لکڑی ہے، وہ اگر آپ اس کے دروازے بنا لیں، بس کی باڈی بنا لیں، ریل کے ڈبے بنا لیں، تو اس کے افادے میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح مٹی سے جب آپ اینٹیں بنا لیتے ہیں تو اس کا افادہ جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے۔ پھر ہے وقت اور موسم بدلنے پر، اس سے بھی افادے میں تبدیلی آتی ہے۔ جیسے گرمیوں میں آپ کو شالز کی، جرسیوں کی ضرورت نہیں ہوتی، لیکن سردیوں میں جیسے ہی موسم چینج ہوتا ہے تو ان چیزوں کے لیے افادہ جو ہے آپ کے لیے ان چیزوں میں بڑھ جاتا ہے۔ اس طرح مقام بدلنے پر، اگر کوئی بھی چیز ہے اس کی جگہ چینج کر دی جائے تو اس کے افادے میں واضح تبدیلی آ جاتی ہے۔ اگزامپل جیسے جنگلات ہیں، وہاں پر درخت لگے ہوئے ہیں، لیکن جیسے ہی آپ ان کو کاٹ کر گھر میں لے کر آتے ہیں یا مارکیٹ میں لے کر آتے ہیں تو جگہ بدلنے سے ان کے افادے میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ ملکیت بدلنے پر بھی افادے میں تبدیلی آتی ہے۔ جیسے کہ آپ اگر ایک سگریٹ کی اگزامپل لیں، سگریٹ آپ اس شخص کو دے دیں جو تمباکو نوشی نہیں کرتا تو اس کے لیے اس میں کوئی افادہ نہیں ہے، لیکن اس شخص کو دے دیں جو کہ تمباکو نوشی کرتا ہے تو اس کے لیے افادہ سگریٹ میں موجود ہوگا۔ اس طرح ملکیت بدلنے پر بھی افادے میں تبدیلی آتی ہے، اور اگر سائنسی معلومات میں تبدیلی آ جائے، لوگوں کو پتہ چل جائے کہ کیسے کسی چیز کو یوز کرنا ہے، ٹیکنالوجی کو کیسے یوز کرنا ہے، تو اس کا افادہ بڑھ جائے گا۔ افادہ اور فائدہ مندی میں بھی ایک واضح فرق ہوتا ہے۔ ضروری نہیں کہ جس چیز میں آپ کے لیے افادہ ہو اس میں فائدہ بھی ہو، کیونکہ افادہ ایک ذہنی تسکین کا نام ہے، سیٹسفیکشن کا نام ہے، بینیفٹ کا نام نہیں ہے۔ بینیفٹ الگ چیز ہے، سیٹسفیکشن الگ چیز ہے۔ جو فائدہ ہے وہ آپ کو صرف اچھی چیزوں سے ملے گا، ہیلدی چیزوں سے، لیکن جو افادہ ہے وہ اچھی بری کسی بھی طرح کی چیز ہو اس سے آپ کو سیٹسفیکشن مل سکتی ہے۔ جیسے اگر کوئی تمباکو نوشی کرتا ہے اس کے لیے سگریٹ میں افادہ موجود ہوتا ہے، لیکن سگریٹ میں کوئی بھی فائدہ مندی نہیں ہوتی۔ اس کے بعد آ جائے گا افادہ اور کامیابی۔ جو بھی چیز آپ کے یوز کی ہوتی ہے اس میں افادہ تو ہوتا ہے آپ کے لیے، لیکن ضروری نہیں کہ وہ چیز کامیاب بھی ہو۔ کامیاب وہ چیز ہوتی ہے جو ریئر ہو، جو آپ کو کبھی کبھی ملے، بڑی مشکل سے ملے، اس چیز میں آپ کے لیے افادہ بہت زیادہ ہوگا۔ لیکن جو چیز آپ کو آسانی سے مل جاتی ہے، جیسے ہوا ہے، دھوپ ہے، پانی ہے، ان چیزوں میں افادہ بہت ہے لیکن آپ کو آسانی سے میسر آ جاتی ہیں۔ افادہ اور آمدنی، ہر شخص جو ہے وہ اپنی آمدنی کو ایسے خرچ کرتا ہے کہ اپنی آمدنی خرچ کرنے کے بعد اس کو جو افادہ ہے وہ زیادہ سے زیادہ حاصل ہو سکے۔ افادہ، قیمت اور قدر کیا ہے کہ جو کوئی بھی شخص ہے وہ اپنے پیسوں کو اس طرح سے خرچ کرے گا کہ جو چیز وہ خرید رہا ہے کم سے کم اس کی قیمت کے برابر افادہ جو ہے اسے حاصل ہو۔ قیمت سے زیادہ افادہ حاصل کرنے کی خواہش ہر کسی کی ہوتی ہے، لیکن کم سے کم جتنی قیمت وہ پے کر رہا ہے اس کے برابر اس کو افادہ لازمی ملنا چاہیے۔
اور قدر کا کیا مطلب ہے؟ جو بھی چیز آپ خریدتے ہیں اس کی ویلیو کو قیمت کے لحاظ سے جو ہے وہ بیان کیا جانا، اس کی قدر کہلاتی ہے۔ جیسے اگر یہ بورڈ مارکر 50 روپے کا ہے تو یہ ہم نے اس کی قیمت لگا کر اس کی ویلیو بتا دی ہے کہ کتنی ہے، 50 روپے ہے۔ تو افادے کو اس طرح سے سیٹ کرنا کہ قیمت اور قدر جو ہے ان میں بیلنس ہو سکے، کہ کم سے کم قیمت کے برابر آپ کو افادہ لازمی مل جائے اور قدر زیادہ